کے فنڈ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ قادیانی حضرات کا فنڈ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، اور ان کو فنڈ کہاں سے اتنی وافر مقدار میں ملتا ہے؟ جی، آپ تمام دوستوں نے سن لیا جو میرے بھائی نے سوال کیا قادیانی فنڈنگ کے بارے میں۔ اچھا، اصل میں قادیانی فنڈنگ جو ہے یہ مختلف ذرائع سے ان کے پاس پہنچتی ہے، جس کے اندر یورپ کے اندر جتنے لوگ، جتنی تنظیمیں اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں وہ قادیانی حضرات کو بھرپور سپورٹ کرتی ہیں۔ وہ اس لیے ان کو سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہے یورپین، جو انگریز لوگ ہیں، وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ چونکہ قادیانی حضرات باہر جب کہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو گوروں کو اتنا پتا کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہے، آگے ان کو یہ نہیں پتا کہ مرزا قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے، ان کو نہیں علم۔ پھر یہ لوگ ایسا کرتے کہ باہر کہیں بھی، جیسے یہ ابھی فرانس نے جو حرکت کی، اس پہ کتنا مسلمانوں نے احتجاج کیا، مسلمانوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی اس پہ، باہر لوگ مسلمان نکلے۔ قادیانی ان احتجاجوں میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ باہر کی حکومتوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لوگ باہر نکلے ہیں یہ بڑے تشدد امیز لوگ ہیں، یہ بڑے متشدد ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کو بدنام کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کیا جائے۔ اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مسلمان ہے جو ان سے علیحدہ ہیں، مگر یہ جلسے مطلب باہر احتجاج نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ مرضی کہہ لو، یہ طبقہ بالکل اس کا رد عمل نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی وہ کوئی ان کو فنڈنگ کرنی ہوتی ہے، ان کو کوئی اپنے اس قسم کے حالات سے باہر رکھنا ہوتا ہے، تو وہ پہلے ہی قادیانیت کو اچھی خاصی فنڈنگ کر دیتے ہیں، اور قادیانی جو ہے پھر اس قسم کے بیان دیتے ہیں کہ جی مسلمان غلط کر رہے ہیں۔ بلکہ قادیانی حضرات اس کے ساتھ اور جو پاکستان کے اندر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ان کو بھی لوگوں کو اجاگر کرتے ہیں، اس لیے یہ ان کے ذرا چہیتے بنے رہتے ہیں۔ یورپ کے اندر، خاص کر کے جرمنی کے اندر، قادیانی حضرات جو ہیں ان لوگوں کے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ ان کی نظر میں رہتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے جو انہوں نے فنڈنگ کرنی ہوتی ہے وہ اس طبقے کو دے دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو علم میں ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر یہ خود لکھا ہے مجموعہ اشتہار کے اندر کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اب جو خود کاشتہ پودا ہے، ایک یہ پھل، یہ جو پودے عام آپ دیکھتے ہیں ہمارے، ان کو تو پانی دیا جاتا ہے، کھاد دی جاتی ہے۔ اب یہ جو انگریز کا پودا جو قادیانیت ہے، اس کو جو کھاد ملتی ہے وہ کون سی ہے؟ یوریا کھاد کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کو یورو کھاد کی ضرورت ہے، یوریا نہیں، یورو۔ تو اس لیے پھر ان کو یہ یورو ڈالر ملتے ہیں اور یہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں۔ اگر کہیں ان کو کہیں بلا لیا جائے، اب ان کے جو بڑے بڑے سربراہان ہیں ان کو جا کے دیکھیں، جب وہ گوروں سے بات کرتے ہیں تو وہ بس انہی کے مسائل سن لیتے ہیں، اسلام کی کوئی بات نہیں کرتے کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ ان کو اسلام سے غرض نہیں ہے، ان کو اپنی قادیانیت سے غرض ہے۔ دوسری فنڈنگ جو ان کی ہے، ان کے اپنے اندر یہ موجود ہے کہ ہر قادیانی جو ہے یہ اپنی انکم میں سے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب میں خود قادیانی رہا، میں بھی جتنی بھی میری اس وقت سیلری تھی یا جتنی بھی میری کمائی تھی، میں 1/10 حصہ قادیانی جماعت کو دیتا تھا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجیے، آج کل کے دور میں اگر کسی بندے کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہو تو وہ ہر مہینے قادیانی جماعت کو 10,000 روپیہ دے گا۔ شرط کیا ہے کہ ہر مہینے اس نے دینے ہیں۔ اگر اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی، 1.5 لاکھ ہو جائے گی، 2 لاکھ ہو جائے گی، پھر وہ 2 لاکھ کا 10% نکالے گا تو کتنی بنے گی؟ 20,000۔ تو اس طرح قادیانیوں کے پاس اپنے لوگوں سے وہ جو پیسہ لیتے ہیں وہ بہت بڑی مقدار میں فنڈنگ آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام مسلمان کم از کم اپنی تنخواہ کا 1/10 نہیں، 1/15 حصہ اسلام پہ خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں خرچ کرتے، ہم بڑے خرچ کرتے ہیں، مگر باقاعدگی سے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ جب ہر مہینے ہم کمائی لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، دکان کا حساب کرتے ہیں، جو بھی کاروبار
مہینے بعد حساب کرتے ہیں تو اللہ میاں ہمیں بھی اس کو دینے کی توفیق دے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر وہ 10% دے رہے ہیں تو ان کا 10% جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ہم جو 10% یا 15% دیں گے ہمارا کہاں ہوگا؟ اسلام کے حق میں ہوگا، دینی کاموں میں ہوگا، ہمیں اس دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی.